خنک سی شام اس ویران سے گھر کے کواڑوں میں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ آسمان کئی رنگوں میں اپنا آپ ڈھالے بے حد بھلا لگ رہا تھا، کبھی ملگجا تو کبھی کاسنی اور کبھی سرمئی رنگ اوڑھتا۔ آکاش کتنا گہرا، کتنا وسیع تھا۔ اس اداس سے کمرے کی دل چیر دینے والی تنہائی کے بیچ مغنیہ کی آواز ابھری۔ کبھی ہم خوبصورت تھے، کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند سانس ساکن تھی۔ بہت سے انکہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے، پرندوں کے پروں پر نظم لکھ کر دور کی جھیلوں میں بسنے والے لوگوں کو سناتے تھے، جو ہم سے دور تھے لیکن ہمارے پاس رہتے تھے۔ مشال نے اپنی پشت راکنگ چیئر سے نکالی اور نم آنکھوں کو پل بھر کے لیے بند کر لیا۔ ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنیوں کے دیس جانا ہے۔ ہمیں رنگوں کے جگنو روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں، گئے دن کی مسافت رنگ میں ڈوبی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے ہلاتی ہے۔ ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوں کے دیس جانا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ یقیناً وہ یادوں کے کسی جھرمٹ سے بھاگی تھی۔ موندی ہوئی آنکھوں سے اس کا لاشعور مغنیہ کی آواز کے ساتھ ماضی کے کتنے ہی کھنڈر چھان آیا تھا، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو شعور نے اسے وہی منظر دکھایا جس کی وہ نفی کرنا چاہتی تھی۔ وہی کمرہ، وہی ویرانی اور وہی خاموشی، بے جان تصویریں۔ اس کا دل اس سب سے دور بھاگ جانے کو چاہا، ہر چیز سے چھپ جانے کو چاہا۔ وہ اٹھی، اس نے ٹیپ آف کیا، اپنی بیساکھیاں اٹھائی، گرم شال لپیٹی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ کہاں جا رہی ہو مشال بیٹی؟ عقب سے اسے فرزانہ بوا نے آواز دی۔ بوریت ہو رہی تھی بوا، ذرا گھر کے باہر تھوڑی دیر ہو آتی ہوں، اس نے بنا پلٹے ہی جواب دیا۔ لیکن ابھی تو رات ہونے والی ہے، اکیلی کہاں جاؤ گی؟ اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ بوا شاید اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ نہیں بوا، میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی، تھوڑی دیر تک آ جاتی ہوں، وہ یہ کہہ کے آگے بڑھنے لگی۔ اچھا جلدی واپس آ جانا، کھانے سے پہلے آ جانا۔ ایک تو اس لڑکی کو کسی چیز سے خوف بھی نہیں آتا۔ پہاڑی علاقے میں مغرب سے پہلے لوگ گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، اندھیروں سے، سردی سے گھبراتے ہیں، اور یہ محترمہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر لیتی ہے۔ وہ سیڑھیاں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی اور عقب سے فرزانہ بوا کی خفگی سے بھری آواز بھی اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر گھر سے چلی آئی اور آہستہ آہستہ اپنی بیساکھیوں کی مدد سے آگے جانے لگی۔ ان کا وہ چھوٹا سا گھر مال روڈ کے بالکل نزدیک تھا۔ مرمری وہ تقریباً 4 برس پہلے ہی آئی تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ اسے اس طرح یہاں رہتے ہوئے 200 سال بیت گئے ہوں۔ تنہا، اداس، ویران، وہ ایسی تو نہ تھی، لیکن زندگی میں ہونے والے اس ایک حادثے یا پھر ان چند حادثات نے اسے بہت ویران، بہت تنہا، بہت اداس کر دیا تھا۔ وہ جو ہر وقت، ہر جگہ کہکوں کی پھوار میں بھیگتی رہتی تھی، خوابوں کے پیرہن، چاہتوں کے جگنو، سپنوں کی تتلیاں اس کے ہمراہ ہوتی تھی، وہی مشال احمد کتنی تنہا، کتنی اکیلی ہو گئی تھی۔ کیا لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ جگنو، وہ خواب، وہ تتلیاں بھی دور کی جھیلوں میں اڑ گئے تھے؟ لیکن کیا اس کے پاس کوئی ایسا پرندہ نہ تھا کہ جس کے پروں پر سنیدے سے لکھ کر وہ ان دور بسنے والے لوگوں کو آواز دے سکے، انہیں اپنے پاس بلا سکے؟ وہ چلتے چلتے مال روڈ پر پہنچ چکی تھی، جہاں جگہ جگہ بنی دکانیں اور ٹک ٹاپ ہوٹل اور ریسٹورنٹ اس خاموش سی وادی میں جگمگاہٹ کا باعث بنے ہوئے تھے۔ گرمیوں میں تو مال روڈ کی یہ سڑکیں ٹورسٹس اور دور دور سے اڑ کے آنے والے پنچھیوں سے بھری رہتی تھی، لیکن سردیوں میں یا تو یہاں کے مقامی لوگ ہوتے تھے یا کوئی اکا دکا ٹورسٹ اور ہنی مون کے لیے آئے ہوئے کپل ہوتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس پیراڈائز ونڈ نامی ریسٹورنٹ کی بالکنی میں آ بیٹھی۔ وہ اکثر یہاں آتی تھی، اس لیے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے انجان نہ تھی۔ کافی کا آرڈر دے کر اس نے کرسی کے پیچھے بالکنی کے سہارے اپنی بیساکھیاں رکھیں اور سامنے خنک فضا اور برستان سے اتری ہوئی دھند میں لپٹے پہاڑوں کو دیکھنے لگی، جو رات کی سیاہی میں کالی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور انہی پہاڑوں پر بنے گھروں کی بتیاں اس کالی چادر میں ہیرے موتیوں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ کافی کے گرما گرم چسکے لیتے ہوئے کافی کے مگ سے اڑتا ہوا دھواں اسے ماضی کے دھندلکوں میں ساتھ لیے جا رہا تھا۔
کہ جب وہ بہت سے انکہے لفظوں سے تصویریں بناتی تھی کہ جب وہ خوبصورت تھی۔ اس بااعتماد پرجوش اور خوبصورت لڑکی نے جب مقامی کالج سے اے لیول کر لیا اور کراچی یونیورسٹی کی فریش نیو کمر کے طور پر یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو سب کچھ کتنا اچھا تھا، کتنا رنگین، کتنا چنچل، کتنا خوابناک۔ ہر طرف جواں پرجوش آنکھیں تھیں۔ ان آنکھوں کے دریچوں میں سجے کتنے ہی قداور خواب تھے۔ ہر کوئی زندگی کی الجھنوں سے کوسوں دور اپنی زندگی کو انجوائے کرنے میں مگن تھا۔ ہر کوئی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی لڑک پن کو انجوائے کرنے میں مشغول تھا۔ یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر کونے کے 22 اسٹوڈنٹ کے گروپ فرش پر سیڑھیوں پر آلتی پالتی مارے خوش گپیوں میں مگن تھے۔ ان کے ہونٹوں سے چھلکتی مسکراہٹوں اور ان آنکھوں میں سے چھلکتی بے پرواہیوں سے یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کو اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہی نہ ہو، کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ اعتماد کی چال چلتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے یقیناً علم نہ تھا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کس طرف ہوگا، اور اس لیے اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھے گی۔ وہ ہر طرف نگاہ دوڑا رہی تھی کہ کس سے پوچھے۔ آخرکار ایک کونے میں کاریڈور کے باہر بیٹھے چند لڑکے لڑکیوں کے ایک گروپ پر اس کی نظر پڑی۔ وہ اسی اعتماد سے چلتی ان کے پاس آئی جو آپس میں کسی بات پر لڑ رہے تھے۔ شاہ زیب پلیز یار، انہی سے رقم پوری کر لینا نا، ایک لڑکے نے کہا۔ ایسے کیسے پوری کر لوں؟ اٹھنی چونی کم ہوتی تو پوری کر لیتا، پورے 50 روپے کم ہیں، چلو لڑکیوں کی جیب سے ڈھیلی کرو۔ شاہ زیب اپنے ہاتھوں میں تھامے نوٹ لہرانے لگا۔ یہ جو پہلے پیسے اکٹھے کیے ہیں یہ کس کی جیب سے نکلے ہیں کنجوسو؟ ایک لڑکی نے نکتہ اعتراض اٹھایا۔ کیا یار صرف 50 روپے کے لیے تم لوگ اتنی اچھی ٹریٹ مس کر دینا چاہتی ہو؟ عورت کا دل تو بڑا فراخ ہوتا ہے، ایک اور لڑکے نے کہا۔ اور لڑکوں کے ہاتھ لڑکیاں کھلکھلا کر ہنستی۔ مشال ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو کر مسکرا رہی تھی کہ جب شاہ زیب کی نظر اس پر پڑی۔ یس، ہو آر یو؟ یک سبھی اس انجان چہرے کی جانب متوجہ ہوئے۔ سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، اصل میں مجھے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ مشال مسکرا کے بولی۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ؟ کیا آپ فریش اسٹوڈنٹ ہیں؟ شاہ زیب نے سوال کیا۔ جی ہاں، وہ مسکرا دی۔ آج آپ کا پہلا دن ہے؟ ایک اور سوال اٹھا۔ بی ایس سی آنرس کریں گی؟ وہ مسلسل گردن اس بات میں ہلائی گئی۔ آپ جانتی ہیں فریش اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس سوال پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ نہیں یار سعد، انہیں ذرا بتانا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب شاید سعد نامی لڑکا اٹھا، مشال سے مخاطب ہوا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مشال احمد خان، وہ بولی۔ ہاں تو مس مشال احمد خان، یہ اس یونیورسٹی کا رول ہے کہ فریش اسٹوڈنٹ کے ساتھ فولنگ ہوتی ہے۔ فولنگ جس کو ریکنگ اور بلنگ بھی کہتے ہیں، جانتی ہیں آپ؟ سعد بہت طنز سے بولا۔ چھوڑو سعد، سہم گئی ہے بیچاری، ایک خوبصورت سی لڑکی نے مسکرا کے کہا۔ گھبرائے مت، ہم آپ کو کوئی سزا نہیں دیں گے، نہ ہی کوئی الٹا سیدھا راستہ بتائیں گے۔ بس ہمارے اسٹاک میں 50 روپے کی کمی ہے، وہی پوری کرنی ہے، اور وہ جو سامنے کینٹین ہے نا، وہیں پہ جا کے یہ چیزیں لے آنی ہیں جو اس لسٹ میں لکھی ہیں۔ پھر آپ آئیں گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کہاں ہے۔ شاہ زیب نے اسے مخاطب کر کے کہا۔ وہ یقیناً سہم گئی تھی اور خاموش بھی تھی۔ دیکھیں، صرف کسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتانے کے لیے آپ نے میرے لیے سزا تجویز کر دی۔ وہ اپنے حواس سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ سزا؟ شاہ زیب اور سعد کے ہمراہ سبھی مسکرا دیے۔ کرن، ندا، سجل، ذرا ان کو بتانا کہ سزا کیا ہوتی ہے۔ مس مشال احمد خان، ہم نے آپ کو ابھی سزا دی ہی کہاں ہے، ہم تو آپ سے صرف مدد مانگ رہے ہیں، مالی مدد۔ ہم سارے کے سارے غریب عوام ہیں، آپ اگر تھوڑا سا فنڈ دے دیں گی تو آپ کا کیا جائے گا؟ ویسے بھی ہم جیسے معصوم سینئرز آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ چلیں میرے ساتھ۔ اسے مجبوراً شاہ زیب کے ہمراہ آنا پڑا اور اس نے کینٹین سے لسٹ میں لکھی تمام چیزیں خریدیں اور پیسے شاہ زیب سے لے کر اس میں 50 روپے مزید ملا کے کینٹین بوائے کو دیے، اور وہ چیزیں شاہ زیب کو اٹھوا کے وہ واپس آئی جہاں پر سبھی بیٹھے تھے۔ شاہ زیب ہر کسی کو کوکا کولا دے رہا تھا اور باقی چیزیں سرو کر رہا تھا، اور وہ بدھو بنی ہر کسی کو دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو مس مشال احمد، اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ اس وقت جہاں کھڑی ہیں وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہی ہے۔ شاہ زیب منہ میں برگر ٹھوستے ہوئے بولا۔ اس بات پر اسے سخت قسم کا تاؤ آیا کہ ان ساروں نے اسے کس طرح پریشان کیا۔ وہ پیچھے مڑی اور جانے لگی۔ بات سنیں، اسے عقب سے کسی نے آواز دی۔ وہ مجبوراً پلٹی۔
کوئی لڑکا کھڑا اس کی جانب مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ اب جب کہ آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ اور ہماری کلاس میں آ ہی چکی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر لنچ ہی کر لیں۔ اس لڑکے کی اس پیشکش پر اسے غصہ آیا۔ یعنی آپ لوگ میرے سینئر نہیں ہیں؟ وہ بولی۔ صرف 1 مہینہ ہی سینئر ہیں۔ آپ کا ایڈمیشن غالباً لیٹ ہوا ہے۔ ہمارا بھی بی ایس سی آنرز کا فرسٹ ایئر ہی ہے۔ آئیے آئیے ہمیں جوائن کیجیے۔ اس لڑکے کے ہونٹوں پر منجمد مسکراہٹ سے اسے مزید شرمندگی ہوئی۔ وہ جانے کے لیے پلٹی اور قدم بڑھائے، تبھی تو لڑکیاں انہی میں سے اٹھی اور اس کی جانب آئیں۔ سنو مشال، میرا نام نیتا خاور ہے اور میں کویتا بنرجی ہوں۔ تم ہمارے گروپ کو جوائن کر لو نا۔ نیتا اور کویتا اسے زبردستی اپنے گروپ کے پاس لے آئیں۔ چلو میں سب کا تعارف کراتی ہوں، یہ ہیں سعد حسن، انٹیریئر سندھ میں بگڑ کے اب کراچی کو بگاڑنے آئے ہیں۔ نیتا نے شروعات کی۔ ماں بدولت شاہ زیب علوی کہلاتے ہیں۔ اس گروپ کے سب ضروری کام ہم ہی کرتے ہیں، جیسے کہ چندہ اکٹھا کرنا، کھلانا پلانا اور ہاں، فریشرز کی فولنگ کرنا۔ شاہ زیب بولا، میں سجل ندیم ہوں، میں ایگریکلچر کی نہیں اکنامکس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں واقعی تم سب کی سینئر ہوں، ماسٹرز کر رہی ہوں۔ دراز لفظوں اور حسین مسکراہٹ والی سجل اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ یہ ہیں سیدہ کرن شاہ اور یہ ہیں سیدہ سمان شاہ۔ یہ دونوں آپس میں چچا زاد کزن ہیں اور دونوں یونیورسٹی ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کرن لڑکیوں کے ہاسٹل میں ہوتی اور سمان لڑکوں کے۔ کویتا نے نیچے بیٹھی کرن اور سمان کا تعارف کرایا۔ سمان وہی تھا جس نے اسے اپنا گروپ جوائن کرنے کی آفر پہلے کی تھی، اور کرن شاہ بلیک کلر کے اسکارف اور عبا میں لپٹی قدرے مغرور آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی دودھیا چہرے اور شفاف رنگت اسکارف کے اندر سے روشنی چھوڑتے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سب کے بے حد اصرار پر گروپ میں شامل ہونے کی حامی بھر لی اور وہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا تعارف کروانے لگی۔ میں مشال ہوں، اسلام آباد میں میری اسکولنگ ہوئی۔ اے لیولز کرنے کے بعد میں نے مزید کچھ کرنا چاہا، کافی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا، مگر میرا دل کراچی آنے کو چاہا، سو میں آ گئی۔ ہاسٹل میں ہی شفٹ ہوئی ہوں میں۔ شاہ زیب، نیتا، کویتا، یاد رکھو مشال ہمارے گروپ میں شامل ہونے والی آخری لڑکی ہوگی۔ روٹھی سی کرن شاہ بولی اور سبھی نے رضامندی ظاہر کی۔ وارڈن نے اسے کمرہ نمبر 148 میں پہنچا دیا اور پیچھے کوئی ملازمہ اس کا سامان بھی اسی کے ساتھ اٹھا کے آنے لگی۔ وہ ابھی کمرے کے اندر اپنا سامان رکھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے کرن شاہ کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو کرن، وہ مسکرا کے اس کی جانب آئی۔ جتنی اپنائیت بھری اس کی مسکراہٹ تھی اتنا ہی روکھا پھیکا سا منہ کرن نے بنایا۔ تو تم میری روم میٹ ہو، ویلکم، کرن قدرے بے رخی سے بولی۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا، ویسے بھی تو یہ حسین اتفاق لگا۔ اور کون کون ہے ہاسٹل میں؟ مشال اپنا سامان رکھتے ہوئے بولی۔ وہ سنگل بیڈ کے اوپر بنے درازوں میں اپنی چیزیں رکھتی جا رہی تھی۔ بہت ساری لڑکیاں ہیں، پہچان جاؤ گے آہستہ آہستہ، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کرن نے اپنا اسکارف اور عبا اتاری اور اپنے جاذب جسم کو آزادن کیا۔ پشت تک لہراتی اس کی سیاہ چوٹی، نازک سی کمر اور خوبصورت ڈیل ڈول، یقیناً اس کا وجود ایسا تھا کہ جیسے چھپا کے رکھا جا سکے۔ تم بہت خوبصورت ہو کرن، مشال آخر اپنے اندر کی بات زبان تک لے ہی آئی۔ کرن کے چہرے پر کوئی خاص رنگ نہ آیا، جیسے کہ یہ جملہ اس کے لیے معمولی ہی ہو، یا پھر جیسے کہ وہ یہی سننے کی توقع کیے بیٹھی ہو۔ وہ دھیمے سے مسکرا کے باتھ روم میں گھس گئی اور مشال اس کی اس ادا پر حیران سی ہوئی۔ تبھی کمرے میں نیتا نے انٹری دی اور دھڑام سے کرن کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ صبح نیتا نے گلابی رنگ کا کرتا اور بلیک ٹراؤزر پہنا تھا اور اب وہ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی۔ مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ ہاسٹل میں کوئی نئی لڑکی آئی ہے، میں سمجھ گئی کہ وہ تم ہی ہو، نیتا کھلکھلا کے بولی۔ اچھا، یعنی میں یہ خوش فہمی پال لوں کہ تم لوگوں کو میرے یہاں آنے سے خوشی ہوئی ہے، مشال نے کہا۔ آف کورس، مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے، میں تو صبح ہی تم سے اتنی امپریس ہوئی تھی۔ ویسے تم سے کس نے کہا کہ ہمیں خوشی نہیں؟ نیتا کے خوبصورت خال و خط کا زاویہ بدلا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کرن کے بیہیو سے ایسا محسوس ہوا، ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ ارے یار، تم دل پہ نہ لینا، یہ جو اپنی کرن ہے نا، اس کے ساتھ ذرا سا مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہل سعادات میں پلی بڑی ہے نا، سخت مزاج لے کے پیدا ہوئی ہے، جہاں مسکراہٹ سے کام چل جائے وہاں لفظ ضائع نہیں کرتی اور جہاں لفظ سے کام چل جائے
وہاں جملہ نہیں ضائع کرتی بلکہ دل کی بہت اچھی ہے۔ اب اگر میری طرح منہ پھٹ ہوتی تو شاید اقرار کر لیتی کہ تم بہت اسپیشل لڑکی ہو۔ تمہاری ڈریسنگ، تمہاری پرسنالٹی، سچ مجھے تم سے تھوڑی سی جیلسی بھی ہوئی تھی صبح۔ نیدا کی لمبی گفتگو پہ مشال دل کھول کے مسکرائی تھی۔ تمہارے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں نیدا؟ یہیں کراچی میں ہوتے ہیں، وہ بولی۔ تو پھر تم یہاں ہاسٹل میں؟ مشال کو حیرت ہی تو ہوئی تھی۔ پلیز۔ ہاں مشال، پیرنٹس کا ذکر کر کے بور مت کرو، بس یہ سمجھ لو کہ میں بہت آزاد قسم کی لڑکی ہوں، پابندیوں سے بہت گھبراتی ہوں، اس لیے ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ عمر کو بھی میں نے کہا ہوا ہے کہ تم مجھ پر کبھی پابندیاں مت لگانا۔ نیدا تیز رفتاری سے بولے کہ یہ عمر کون ہے؟ مشال کے ٹوکنے پر وہ کچھ جلد سی ہوئی۔ عمر، پہلے وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ دوست پہ اتنا بھی اعتبار نہیں؟ مشال نے اسے یقین دلایا۔ عمر دوست ہے یا پھر محبت؟ نیٹ پہ ملاقات ہوئی تھی ہماری 4 سال پہلے، بہت اچھا ہے وہ۔ نیدا یکلخت شرمائی، لجائی سی بننے لگی۔ مشال اس لڑکی کے مزاج کے ہر رنگ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، کبھی بہت بور تو کبھی سراسر مشرقیت سموئے، شرمیلی آنکھیں اور شرمایا لہجہ۔ وہ لڑکی اپنے آپ میں ایک پوری دنیا تھی۔ ملی ہو اس سے؟ اپنے عمر سے؟ مشال نے چھیڑا۔ لاہور میں ہوتا ہے وہ، کبھی کبھی آ جاتا ہے ملنے، زیادہ تر فون پر ہی ملتا ہے۔ وہی شرمایا لجایا پن۔ تبھی کرن باتھ روم سے کپڑے چینج کر کے واپس آئی اور ان دونوں کو یوں آپس میں چپکے چپکے بات کرتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ دونوں اب معمول کی باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ کتنی جلدی وہ اس گروپ کی جان بن گئی تھی۔ ہر کوئی اسے سراہتا، ہر کسی سے اس کی اچھی ہائی ہیلو ہو گئی تھی، اور وہ تو تھی ہی ایسی، ہمیشہ سے پرفیکٹ، ہمیشہ سے اسپیشل۔ ان کا گروپ مشال کے بنا ادھورا ہی لگتا تھا۔ آج بھی کلاس میں کوئی نیا لڑکا آیا تھا اور سامان ٹیچر بنا اس کی فولنگ میں مصروف تھا، جبکہ مشال سمیت کلاس کے سبھی لوگ اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہاں تو مسٹر چودھری، آپ ملتان سے ہیں؟ سامان اپنی آنکھوں پہ کسی دوسرے کلاس میٹ کا چشمہ چڑھائے زبردستی سنجیدہ ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ جی سر، ڈسٹرکٹ ملتان سے ہوں، وہ مؤدبانہ بولا۔ پھر تو آپ سرائکی بھی بول لیتے ہوں گے، اور چونکہ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں زراعت اور کھیتی باڑی عام ہے تو آپ وہاں کی زمینوں اور کھیتوں میں موجود سنڈیوں اور کیڑوں کے بارے میں بھی کافی معلومات رکھتے ہوں گے۔ سامان چشمہ درست کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو چودھری صاحب، آپ سرائکی میں صرف 10 سنڈیوں کے نام گنگنا کے سنائیں۔ سامان کی اس فرمائش پر سبھی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ شٹ اپ کلاس، آپ ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو مختلف علاقوں کی سنڈیوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ سامان چلایا، سبھی کی ہنسی دبنے لگی۔ بولنا چودھری سنڈا فاسٹ، کسی دھرجلے نے پیچھے سے نعرہ لگایا۔ سر، گنگنا کے بتانا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے میری آواز اچھی نہیں ہے سر، وہ منمنایا۔ تو اچھی ہو جائے گی بیٹا، یہاں پہ جو آتے ہیں ان کی آواز رکشے کی بھونپوں کی طرح ہوتی ہے، لیکن ہم اسے کارن کے ہارن میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یقین نہیں آتا؟ شاہ زیب، آپ کچھ گا کے سناؤ۔ سامان نے جیسے ہی شاہ زیب کو آرڈر کیا، شاہ زیب اپنی سیٹ پر کھڑا ہو گیا، نوٹس اٹھائے، ان کا رول بنا کے مائک کی طرح سامنے رکھا اور گانے لگا۔ امریکہ کے نہ جاپاں کے، ہم تو ہیں دیوانے ملتان کے، پیارے پیارے ہونٹ سرائکی بولیں اور کرتے دل گھائل، سانولی سنونی سی محبوبہ تیری چوڑیاں شڑنگ کر کے۔ وہ ہاتھ لہرانے لگا اور سبھی لوگ تالیاں بجانے لگے۔ کلاس کا ماحول ہی اکثر بدل سا گیا تھا۔ تبھی کلاس میں پروفیسر ملک نے انٹری دی۔ سامان تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو کے اپنی سیٹ پر پہنچ چکا اور اس کا چشمہ اپنے مالک تک۔ چودھری بیچارہ بدھو بنا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے ساتھ نے پکارا، اوئے سنڈا فاسٹ، یہاں آ کے بیٹھ جا، کلاس شروع ہو گئی ہے۔ اور ہکا بکا سا چودھری ساتھ کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ بہت اچھی آواز ہے آپ کی شاہ زیب، اور سامان شاہ آپ کی اداکاری بھی۔ پروفیسر ملک کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کس کی شامت آئی تھی آج؟ پروفیسر نے مزید استفسار کیا۔ چودھری سنڈا فاسٹ کی، جو ملتان ریٹرن ہے، کسی لڑکی نے وضاحت کی اور سبھی مسکرا دیے۔ پھر چودھری کا تفصیلی تعارف ہوا اور اسے سمجھایا گیا کہ یہ سب کیا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اوول کی سیڑھیاں تھیں اور وہ سب تھے، ان کی شرارتیں اور مستیاں تھیں اور ان کی الہڑ عمریں۔ یارو، میں ایک گرما گرم نیوز لے کر آیا ہوں۔ شاہ زیب دور سے ہاتھ میں کوئی کاغذ لہراتا آیا۔ کیوں، تیرا کیمسٹری کی نادرہ حسین سے افیئر ایکسپوز ہو گیا کیا؟ سامان نے اسے چھیڑا۔ دفعہ دور،
کبھی کوئی کریٹیو کام نہ سوچنا۔ اگلے ماہ اپنی یونیورسٹی اسٹیج ڈرامہ کر رہی ہے۔ جو مقابلہ جیتے گا اس ٹیم کو 50,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ شاہ زیب نے خبر سنائی۔ کیا 50,000 روپے؟ سبھی ایک ساتھ بولے۔ ہاں، ایک گروپ تو ایک پلے کے لیے سلیکٹ ہو گیا ہے، باقی 2 رہتے ہیں۔ چلو ہم اپنے گروپ کا نام لکھوا کے آتے ہیں۔ سامان نے کاغذ لے لیا اور شاہ زیب بولا، لیکن ہم میں سے ایکٹنگ کرے گا کون؟ کرن نے نکتہ اعتراض اٹھایا۔ اپنے تو سبھی اداکار ہیں، یہ سامان، ساتھ نیتا، کویتا اور مشال۔ سجل بولی، نہ بابا، مجھے یہ اداکاری نہیں آتی۔ مشال نے صاف انکار کیا۔ اور مجھے تو اجازت ہی نہیں ملنی۔ کرن بھی مکر گئی۔ باقی لوگ میں کہیں سے پکڑ لوں گا، تم لوگ تو ہاں کرو۔ شاہ زیب بولا، میں تو لوگوں کے ڈائیلاگز لکھوں گی، مجھے کالج میں بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ مشال نے مسکرا کر کہا، پرفیکٹ۔ میں، شاہ زیب، ساتھ کویتا، نیتا، ہم اسٹیج پر ہوں گے اور آپ کرسیوں پر بیٹھ کے مزے سے دیکھیں گی۔ نہ یار، بے شک مشال ڈائیلاگ لکھے لیکن وہ اسٹیج پہ بھی ہوگی۔ سامان نے ضد کی۔ اور میں کیا کروں گی؟ کرن نے منہ بسوڑا۔ تم ہمارے ڈرامے کی فوٹوگرافی کرنا۔ سامان نے فوراً کہا، جس پہ کرن مزید بگڑ گئی اور اپنی کتابیں اور ربا سنبھالتی وہاں سے اٹھ گئی اور سجل اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ پیچھے تمام لوگ اپنی پلاننگ کرتے رہے اور اس طرح سبھی نام لکھوانے پر رضامند ہو گئے۔ یہ سید سامان شاہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، ہمیشہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ بھی اس مشال احمد کے سامنے۔ کرن انتہائی غصے میں سجل سے بولی، ہو سکتا ہے کرن یہ تمہاری سوچ اور یک طرفہ سوچ، سامان ایسا لڑکا نہیں ہے۔ سجل نے اسے سمجھانا چاہا۔ سامان کیسا لڑکا ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، لالا سکندر شاہ کا اکلوتا بیٹا ہے وہ، آسائشوں میں، محبتوں میں پلا بڑا ہے۔ اپنی حویلی کے ہر فرد کی طرح اس کا دل اپنی خاندان کی عورتوں سے متنفر ہے۔ ان حویلی کے سید زادوں کے لیے عورت کا وجود ایک گالی جیسا ہوتا ہے، اور یہ لوگ کبھی کسی عورت کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، بس انہیں یہ اپنی عزت اور انا کا سرٹیفکیٹ بنا کے اپنے گھر کی تجوریوں میں بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ سامان شاہ کو ہمیشہ سے یہ اعتراض رہا ہے کہ میں کیوں شہرائی اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ آزادی کیوں چاہی۔ وہ جانتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ جان بوجھ کر مشال میں دلچسپی لے رہا ہے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے۔ کرن کا لب و لہجہ مشتعل تھا۔ جہاں تک میں سامان کو جانتی ہوں کرن، وہ ایک مثبت ذہن رکھنے والا پڑھا لکھا لڑکا ہے، اس کی ذہنیت فیوڈل جاگیرداروں کی جیسی بالکل نہیں۔ سجل انتہائی نرمی سے بولی، سامان کو تم نے صرف یونیورسٹی کے آتے میں دیکھا ہے، شرارتیں کرتے ہوئے، گنگناتے ہوئے، کبھی تم اسے ہماری حویلی میں آ کر دیکھو، اس کا امیج اکثر ہی تبدیل ہو جائے گا تمہاری آنکھوں میں۔ افسوس مجھے یہ نہیں کہ سامان نے مجھ پر دھیان نہیں دیا، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اسے اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے مشال احمد نظر آئی، میں نہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں لٹریچر میں کتنی دلچسپی رکھتی ہوں۔ کرن بولی، لیکن ڈرامہ لکھنے کی بات پہلے تو خود مشال نے کی تھی۔ سجل نے تصحیح کی، پر سامان میرا نام تو لے سکتا تھا، مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتا تھا۔ اس نے نہ صرف میرے ٹیلنٹ کی نفی کی بلکہ میری ذات کو بھی نظر انداز کیا، صرف اس لیے کہ میں اس کی حویلی میں پلی بڑھی اور ان سید زادوں کے لیے اپنے گھروں کی عورتوں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ کرن ابھی تک اسی انتشار میں الجھی ہوئی تھی۔ کرن، زندگی کی ہر چیز کو پازیٹیو لو، دیکھنا تم زندگی کا بدلہ ہوا پاؤ گی۔ یقین کرو میرا، زندگی اس قدر شفاف نہیں ہے، کتنی خوبصورت احساس سے سجی بنی ہے یہ زندگی، اس کو اتنی ہی خوبصورتی سے دیکھو۔ سجل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانا چاہا، وہ بہت ہی الگ قسم کی لڑکی ہے، بہت دن سے جب سے اس پر پہلی نظر پڑی ہے میں نے اس کے لیے اپنے اندر بہت الگ قسم کی فیلنگز محسوس کی ہیں، ایسی فیلنگز کہ جس کا احساس مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، اب میں سمجھ لگ گیا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ ہاں ساتھ مجھے اس سے محبت ہے۔ سامان اپنے روم میٹ اور ہمراہ ساتھ کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہوئے بولا، اور پھر وہ ہے ہی ایسی کہ آپ ہی آپ کرتا ہے اس سے محبت ہو جائے۔ وہ اس کا دلکش سراپا، اس کی وہ گہرائی لیے سیاہ آنکھیں اور اس کی سفید کشادہ پیشانی پر لہراتی اس کی پریشان زلفوں کی وہ لٹیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ناگا پربت کی سفید مغرور چوٹی کے اوپر سرمئی گھٹائیں منڈلا رہی ہوں۔ اس کی باتیں، ایک کشادہ روشن ذہن رکھنے والی سوچ، ایک بہت ہی اچھی اپروچ جو کہ پریکٹیکل نہ ہوتے ہوئے بھی بے حد بھری لگتی ہے۔
اس کا وہ تصوراتی ذہن ہر وقت کسی نہ کسی تصور کی تصویر بنانے میں جتا رہتا ہے، اور اس کے ذہن کی آئینہ دار اس کی آنکھیں بہت روشن، بہت خوبصورت، بالکل اس کے نام کی طرح، مشعل، روشنی سے مزین، کرنوں سے آراستہ۔ سامان کے الفاظ اس کی آنکھوں سے بھی چھلک رہے تھے اور سعد اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میاں محبتوں، میاں مجنوں، اس عشق کی بھنک لیلا کو بھی پڑھی ہے کہ یک طرفہ تیرے پیار کی گلیوں میں رولے دل؟ سعد نے اسے چھیڑا۔ ابھی تک تو اسے اقرار کی لذت سے آشنا نہیں کروایا، لیکن یار میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ دل کے بھیتا عمر دل ہی دل میں سمیٹ کے رکھے اور محبوب کے فراق میں تا عمر تڑپتے رہے۔ ایک دن ضرور اسے میں اپنی زبان سے بتاؤں گا، اس کے آگے گھٹنے ٹکا کے یہ اقرار کروں گا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ سمجھان شاہ کی آنکھوں میں یقین کی ان گنت پرچھائیاں تھیں، وفا کے کتنے ہی پر اعتماد جگنو تھے، خواہشوں کی ہزاروں رنگ برنگی تتلیاں تھیں۔ تو پھر دیر کاہے کی ہے؟ روز تو ملتے ہو اس سے، اقرار کرنے میں کس موقع کی تلاش ہے تم کو؟ کل ہی اسے کینٹین لے جا، اچھی سی کافی پلا، خوبصورت سی نظم سنا کے اپنے دل کا حال بیان کر دیں۔ نہیں، ایسے نہیں، کسی خاص انداز میں کہوں گا اسے دل کے سب حال، کچھ اس طرح کہ وہ انکار ہی نہ کر پائے اور اپنا سب کچھ مجھ سے وابستہ کر لے، اپنی آنکھوں میں، خوابوں میں اور دل میں مجھے ہی بسا لے۔ سامان اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے ڈرامائی انداز میں بولا، میاں مجنوں ہو تم صحیح فیوڈل ملکیت سمجھ کر چاہتے ہو ہر چیز کو اس کے حصول کو مقصد بنا لیتے ہو اپنی زندگی کا۔ سعد نے نیا سگریٹ نکال کے سلگایا اور مسکرا کے کہنے لگا، یار ندا تم مصروف تو نہیں ہو؟ مجھے کچھ کہنا تھا تم سے۔ مشعل اپنی فائل اور قلم اٹھائے اس کی جانب آئی اور وہ بستر پر لیٹی کانوں میں واک مین لگائے ابرارالحق کو سننے میں مشغول تھی۔ مسکرا کے بولی، یوں تو اس فضول کام کو بھی مصروفیت کا نام دیا جا سکتا ہے، لیکن تم بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ ندا نے ایئر فون کو نکال کے دراز میں رکھا، یہاں تمہاری روم میٹ ڈسٹرب ہوں گی، چلو کوریڈور میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ مشعل کے بلانے پر وہ اپنے مخصوص انداز میں جمپ لگا کے بیڈ سے اتری اور مشعل کے ہمراہ کوریڈور میں آگے وہیں کچھ چھاؤں اور تنہائی ڈھونڈ کر وہ دونوں بیٹھ گئیں۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ندا آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ کچھ خاص نہیں، ڈائلاگز لکھ رہی تھی نا، جہاں پہ ہیروئن کی ماں کو ڈائلاگ کہنے تھے تو میری سمجھ میں نہ آیا کہ کس طرح کے ڈائلاگ لکھوں۔ سچویشن یہ ہے کہ لڑکی کو ایک فیوڈل لارڈ لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے جس کے ماں باپ اس کی شادی لڑکی سے کروانے کے لیے کئی شرطیں رکھتے ہیں جو کہ لڑکی کی ماں کو منظور نہیں، جبکہ لڑکی کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے لڑکے کے لیے۔ تو ماں کس طرح کے ڈائلاگز بولے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مشعل اسے سچویشن سمجھاتے ہوئے بولی، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہر ماں شادی کے نقطہ اعتراض کے طور پر ایک ہی طرح کے ڈائلاگ بولتی ہے، یہ شادی کبھی کسی صورت نہیں ہو سکتی، میں زہر کھا کے مر جاؤں گی، مگر تیری شادی اس گھر میں کبھی نہیں کروں گی، وغیرہ وغیرہ۔ زیادہ آسانی کے لیے اپنی مدر کو فون کر کے پوچھ لینا کہ وہ اس سچویشن میں کیسے ری ایکٹ کریں گی۔ ندا نے حل بتایا، میری مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میرے پاپا نے دوسری شادی کر لی ہے اور ان کے 3 بچے بھی ہیں۔ مشعل کے لہجے میں افسردگی در آئی، اوہ مجھے علم نہ تھا، تو ٹھیک ہے، میں اپنی مما سے پوچھ کے بتا دوں گی تمہیں، ویسے وہ ڈاکٹر ہیں، انہیں یہی کہنا ہے کہ شادی کرو تو کسی ڈاکٹر سے، بھاڑ میں جائیں یہ فیوڈل لارڈر۔ ندا نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا، تم سامان یا کرن سے کیوں نہیں مدد لیتی ہو؟ ان کا تو تجربہ ہے جاگیرداروں کے بیچ پلے بڑھنے کا۔